اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام و سامعین محترم، کربلا کے ذکر کے لیے، کربلا سے معرفت الہیہ حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں مسلسل حاضر ہو رہا ہوں اور یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت اس زمانے کے اندر اور قیام امام زمان اجل اللہ فرجہ تعالی تک ہمارے لیے جو ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کی دین کی معرفت کا بہترین وسیلہ جو ہے وہ کربلا معلیٰ ہے، کہ کربلا کے اندر جو کردار ہیں، کربلا کے اندر جو ہمارے لیے نمونہ ہدایت ہیں، جو اللہ کے ولی سید الشہداء سید الاولیاء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے اللہ کے حضور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، وہ معمولی شخصیات نہیں ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں کہ جو صرف غاروں اور جنگلوں میں نمازیں اور تسبیح پڑھ کر ولی نہیں بنتے، بلکہ عملی زندگی میں رہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، کلمہ حق کی بلندی اور سربلندی کے لیے حق کے ساتھ اور سچوں کے ساتھ اور ولایت حقہ کے ساتھ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر ہم عزاداری کرتے ہوئے موت سے ڈرتے ہیں تو صحیح معنوں میں عزادار نہیں ہیں۔ وہ شخص کہ جو عزاداری کرتے ہوئے ڈر جائے کہ شاید عزاداری کے راستے میں مجھے موت آ جائے اور وہ ڈر کر عزاداری کرنے لگ جائے، تو وہ شخص صحیح معنوں میں عزادار سید الشہداء علیہ السلام نہیں ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام بھی وہ عزاداری نہیں چاہتے، بلکہ وہ عزادار چاہتے ہیں جس طریقے سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیعہ وہ ہیں کہ جو ہمارے غم کے اندر اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنی جان بھی خرچ کرتے ہیں، تو وہ اپنی جان کو خرچ کرنے والے ہیں، اور ان کو امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ وہ شیعہ ہم میں سے ہیں، ہم سے جدا نہیں ہیں۔ اور ان اولیاء اللہ کو جو موت کو اپنے سینے سے لگا رہے تھے اور کسی قسم کا ان کے دلوں کے اندر خوف نہیں تھا، یہ اولیاء میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا۔ یہودیوں کے بارے میں سورہ جمعہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم سے کہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اولیاء ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو پھر موت کی تمنا کرو، موت کی خواہش کرو، موت کو چاہو۔ وہ کہ جو موت کو چاہنے والے ہیں، موت کو سینے سے لگانے والے ہیں،
موت کی طرف اچھل کر اور کود کر جانے والے ہیں وہ ہیں وہ لوگ کہ جو ولی اللہ ہیں۔ اب سید الشہداء کو ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جگہ پر بٹھائیں، دوسرے کسی کی جگہ پر نہیں، دوسرے کسی کے ساتھ موازنہ نہیں، اس لیے کہ جو فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہیں وہی فضائل سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے، کہ اگر سید الشہداء جس طریقے سے علی ابن ابی طالب مولا ہیں ہر اس شخص کے کہ جس کے رسول اکرم مولا ہیں، اسی طریقے سے امام حسن بھی اور امام حسین بھی مولا ہیں ہر اس شخص کے کہ جس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ہیں۔ اگر امیر المومنین کے بارے میں حدیث وارد ہوئی ہے کہ اگر آدم کے علم میں اور نوح کے علم میں اور موسیٰ کی ہیبت میں اور عیسیٰ کے زہد و ورع میں اگر تم دیکھنا چاہو تو علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو، تو یہی چیز سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ جن کے اندر آدم کا علم بھی ہے، نوح کا علم بھی ہے، موسیٰ کی ہیبت بھی ہے، عیسیٰ کا زہد و ورع بھی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم بھی پایا جاتا ہے۔ تو وہ سید الاولیاء ہیں، اور ان کے ساتھ جو کربلا میں قربان ہو رہے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کربلا وہ صرف عاشورے کے دن جو ہے وہ 61 ہجری کے اندر نہیں تھی، محرم کی 10ویں کو، اس وقت کربلا شروع ہوئی، آج تک چل رہی ہے اور اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کا ظہور ہوگا۔ اس لیے کہ آج بھی یزیدی فتویٰ دے رہے ہیں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی۔ آج بھی یزیدیوں کی طرف سے وہی لوگ کہ جو یزید کا ساتھ دے کر امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے کہ شہید کرنے کے لیے ان کے ساتھیوں سمیت کربلا میں جمع ہوئے تھے، انہی کے نمائندے آج بھی سرزمین عربستان کے اندر بیٹھے ہوئے مفتی جو سعودی عرب کے ہیں وہ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے بغاوت کی تھی یزید کے حکومت کے خلاف۔ وہ یزید ہے، وہ یزیدی نمائندے ہیں۔ اسی طریقے سے یعنی کربلا چل رہی ہے اور یہ کربلا چلتی رہے گی۔ اور سامنے آپ دیکھیے کہ آج بھی جیسا کہ خبر آئی ہے کہ کوئٹے کے اندر ایک 6 سال کی بچی کو اغوا کر کے اس کے بعد اس کا گلا کاٹ کر جو ہے پھینک دیا گیا ہے، اور وہ ایک شیعہ کی بچی ہے، ایک حسینی کی بچی ہے۔ ان کے ماں باپ سے کوئی پوچھے، لیکن یہ کربلا ہے، یہ کربلا کے واقعات ہیں جو مسلسل ہو رہے ہیں، اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے قربان ہونے والے قربانیاں دے رہے ہیں، اور یزیدی اپنے طور پر وہ جو خون کربلا کے اندر بہایا تھا اسی خون کو آج بھی بہا رہے، انہی مظلوموں کا خون۔ وہ جو اولیاء سید الشہداء کے ساتھ شریک ہوئے تھے قرآن مجید کے اندر، ایسی ہی اولیاء کے اندر، یعنی وہ جو یہودیوں سے کہا گیا تھا کہ اگر تم اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو، دوسرے موقع پر سورہ حامیم سجدہ کے اندر ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالنے والا ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، ثم استقاموا، اور پھر وہ اس بات کے اوپر قائم رہتے ہیں، ثابت رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم مت گھبراؤ اور مت غم و حزن کرو، وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اور تمہیں بشارت ہو جنت کی کہ جس جنت کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا
وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ربنا اللہ کہتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ رائے کی حکومت کے لیے، رائے کی حکومت پانے کے لیے ہم حسین کو قتل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جس نے حسین کے قتل کے مقابلے میں رائے کی حکومت مانی ہے، وہ ربنا اللہ کہنے کا قتل جو ہے دعوے دار نہیں ہو سکتا، اور اس پر کھڑے ہونے کا دعوے دار یقیناً نہیں ہو سکتا۔ لیکن حبیب ابن مظاہر کہہ سکتا ہے کہ میں نے کہا ہے ربنا اللہ، اور پھر اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ حر ابن یزید ریاحی کہہ سکتا ہے کہ جب میں حسین کی طرف آیا تو میں نے کہا کہ ربنا اللہ، اور پھر اس کے بعد میں کھڑا ہو گیا جب تک کہ میری لاش جو ہے وہ کربلا کے تپتے زمین کے اوپر نہیں گری۔ اسی طریقے سے مسلم ابن اوسجہ اور زہیر قین، یہ سارے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر قائم رہے، اور ملائکہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم غم و حزن نہ کرو، اس لیے کہ ان کو غم و حزن نہیں ہوتا ہے اور ہو بھی نہیں رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی وقت بھی آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کسی شخص کے دل کے اندر غم و حزن ہو۔ ہاں اگر غم و حزن تھا تو یہ تھا کہ سید الشہداء اپنے عیال کے ساتھ، شہزادیوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ کربلا کے اندر میدان میں آئے ہوئے تھے۔ ان کا تحفظ، ان کی پاسداری، ان کے ناموس اور عزت کی اور عفت کی تحفظ کے لیے وہ تڑپ رہے تھے، اور ایک دوسرے کو مرتے وقت وصیت کرتے تھے کہ مسلم ابن اوسجہ نے، زہیر قین نے، حبیب ابن مظاہر نے، نافع ابن ہلال نے، ان سب نے ایک دوسرے کو جب مرتا تھا اور دوسرا شہید ہوتا تھا، دوسرا سامنے آتا تھا اور اس کی لاش کے اندر ابھی جان باقی ہوتی تھی، تو سید الشہداء امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ مولا کی خیال رکھنا، مولا کی اور مولا کے عیال کی حفاظت کرنا۔ یہ تھے وہ کہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ولایت حقہ سمجھتے ہوئے اور اس پر عقیدہ رکھتے ہوئے، امام حقہ سمجھتے ہوئے، ان کی فالو کرتے ہوئے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ اسی لیے ان کو کسی عام شخص نے نہیں بلکہ چھٹے امام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے ہمیں، کیا ان کی زیارت کی، سید الشہداء کی جو زیارت ہے، زیارت وارثہ، شاید مجھے کل پرسوں موقع ملا، ابھی دن بھی نہیں رہے تو میں اس زیارت کے بارے میں عرض کروں گا۔ لیکن جو زیارت ان اولیاء اللہ کے لیے، ان سید الشہداء پر اپنی جانیں قربان کرنے والے شہداء کے لیے چھٹے امام نے ہم سب کو تلقین کی ہے کہ جب بھی کربلا میں جاؤ یا اپنے گھر سے ان کو سلام کہنا چاہو، ان سب کو، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ولی اللہ ہیں، اور سلام کہتے ہوئے کہو السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباہ، اے اللہ کے ولیو اور اللہ کے دوستو، تم پر ہمارا سلام ہو۔ السلام علیکم یا اصفیاء اللہ ووداہ، سلام ہو تم پر اے اللہ کے منتخب بندے، حسین کے چنے ہوئے تھے، سید الشہداء کے چنے ہوئے تھے کہ میرے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب نہیں ہیں۔ اے اللہ کے چنیدہ اور منتخب کردہ بندے، وَأَوِدَّاءَهُ، اور اللہ کے ساتھ عشق کرنے والے بندوں، یہ وہ تھے کہ جن کو حسین کے ساتھ ہی عشق نہیں تھا، اس لیے کہ سید الشہداء کے منتخب کردہ کو اللہ کے منتخب کردہ کہا جا رہا ہے۔ سید الشہداء کے ساتھ عشق کرنے والوں کو
اللہ کا عاشق قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کی نصرت کرنے والو، ہمارا آپ پر سلام ہو۔ اے حبیب، دین کی نصرت جس طریقے سے آپ نے کی، ظہیر قین، نصرت دین الہیہ جس بہادری اور جرت کے ساتھ آپ نے کی، مسلم ابن اوسجا، نافع ابن ہلال اور دوسرے سارے صحابہ کرام امام حسین علیہ السلام کے، کہ جن سے بہتر کائنات میں کوئی دوسرے صحابہ نہیں ملتے ہیں، جس طریقے سے خود امام نے بھی فرمایا ہے، آپ سب پر سلام ہو، اس لیے کہ جیسا آپ نے دین کی نصرت فرمائی ہے ویسے کسی دوسرے نے دین کی نصرت نہیں فرمائی۔ یہ آپ حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں نہیں کھڑے تھے، یہ آپ سید الشہداء سید الاولیاء ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، بلکہ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی مدد کرنے والو۔ اللہ کے رسول کی مدد، حسین کی مدد اللہ کے رسول کی مدد ہے۔ حسین کے ساتھ اپنی جان کو قربان کرنا، یہ اللہ کے رسول پر اپنی جان کو قربان کرنا ہے، اللہ کے دین پر اپنی جان کو قربان کرنا ہے، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عشق میں اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ یہ سید الشہداء کے جو حواری، جو ساتھی، جو اصحابہ کرام، جو عظمتوں کے مالک اولیاء اللہ، کربلا کے اندر میرے اور آپ کے لیے نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں اس راستے پر جب بھی جان قربان کرو، اگر تمہارے اندر وہ تقویٰ ہے، وہ تدین ہے، وہ دینداری ہے، اگر تمہارے اندر وہ استقامت ہے جو حبیب اور زہیر اور حر اور دوسرے مسلم ابن اوسجا اور نافع ابن ہلال جیسے، عبداللہ ابن عمیر جیسے شخصوں کے اندر موجود تھا، تو یقیناً تم اسی راستے کے اندر ہو جس راستے پر ہم تھے اور سید الشہداء پر قربان ہو رہے ہو۔ اور اگر سید الشہداء پر تمہاری قربانی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کون سی چیز اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر بہتر ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ سید الشہداء نے پہلے جب آخری دور میں وقت میں 2 خط لکھے، ایک خط حبیب ابن مظاہر کو لکھا اور ایک خط اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھا، اور ایک جملہ لکھا اس کے اندر۔ اس جملے کے اندر امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی محمد ابن علی ومن قبلہ من بنی ہاشم، اور وہ جو اس کے ساتھ دوسرے بنی ہاشم ہیں ان کی طرف سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جو رہ گئے تھے اور کربلا میں نہیں پہنچ سکے تھے، ان کو خط لکھ رہے ہیں۔ اور یہ کربلا کے اندر جب حبیب کو خط جس وقت لکھا گیا، اسی وقت آپ جو ہے وہ خط لکھ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اما بعد فکأن الدنیا لم تکن، دنیا جیسا کہ محمد، دنیا جیسا کہ تھی ہی نہیں۔ حالت یہ ہے، امام حسین علیہ السلام اس خط کے اندر تحریر کر رہے ہیں کہ فکأن الدنیا لم تکن وکأن الآخرۃ لم تظل، دنیا جیسا کہ تھی ہی نہیں اور آخرت جیسا کہ ہمیشہ سے تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر بھی زندگی گزارتے ہیں تو وہ آخرت کے خیال میں گزارتے ہیں، دنیا کے تصور اور خیال میں نہیں گزارتے۔ یہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام محمد حنفیہ کو خط لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہی جملہ لکھ کر والسلام کہا کہ آپ پر سلام ہو۔ اس جملے کے ساتھ خط ختم کر دیا، اور سید الشہداء کے ساتھ رہنے والے وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ وہ دنیا نہیں ہے، اور اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر آخرت کے خیال میں، آخرت کے تصور میں، آخرت کے
ساتھ لنک اور ربط میں رہنا ہی اصل میں زندگی ہے۔ اور امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری مغلوب ہو کر جو ہے وہ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا یہ موت ہے، اور مغلوب حالت میں تمہارا ظالموں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ڈٹ کر موت کو اپنے سینے سے لگا لینا اور مر جانا، یہ تمہاری زندگی ہے۔ یہی زندگی اور موت کا تصور ہے جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا۔ اور یہ کربلا کے اندر جو افراد ہیں جو آج تک ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، ہمیں میسیج دے رہے ہیں کہ دیکھو کربلا کے اندر سید الشہداء کے ساتھ، چاہے 1400 ہجری کے بعد آنے والے کربلا کے اندر داخل ہونے والے ہو، چاہے اس سے پہلے ہیں، چاہے اس کے بعد قیامت تک جو ہے وہ تم داخل ہونے والے ہو کربلا کے اندر، تم لوگوں کے لیے میسیج یہی ہے کہ تم ولی اللہ ہو اگر حبیب کے نقش قدم پر ہو، اگر زہیر کے نقش قدم پر ہو، اگر مسلم ابن اوسہ کے نقش قدم پر ہو، اس لیے کہ انہوں نے جس طریقے سے سید الشہداء کی مدد کی، ان کو چھٹے امام نے اللہ کا ولی کہا، اللہ کا عاشق کہا، رسول اللہ کے مددگار کہا، اور امیر المومنین کا مددگار کہا، سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مددگار کہا۔ ایک سید الشہداء کے ساتھ کربلا کے اندر اپنی جان پر کھیل جانے والے یہ سارا کچھ حاصل کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک ہی مقصد کے لیے ہے۔ حسین نہیں تھے، بلکہ وہ نمائندہ فاطمۃ الزہرا تھے، وہ نمائندہ حسن مجتبیٰ تھے، وہ نمائندہ علی ابن ابی طالب تھے، وہ نمائندہ رسول اللہ تھے، وہ اللہ کے دین کے رہبر و رہنما تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس دنیا کے اندر خلیفہ تھے کہ جو اخلاق الہیہ اور انسانیت الہیہ کو اس دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے کربلا کے اندر کوشش کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ آنے والا ہر شخص انسانیت الہیہ کے ساتھ متمسک ہو کر حسین کے ساتھ اپنی جان کو قربان کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم وقفے پر جاتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔